السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل افیئرز فار دا فرسٹ ویک آف جولائی 2022۔ پاکستان افیئرز کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دا نیولی اپائنٹڈ پریزیڈنٹ آف ایف اے ٹی ایف ٹی راجا کمار از فرام۔ ٹی راجا کمار، جنہیں 1 جولائی 2022 سے اپائنٹ کیا گیا ہے ایف اے ٹی ایف کا پریزیڈنٹ، ان کا تعلق کس کنٹری سے ہے؟ یہ سنگاپور کے ہیں اور 1 جولائی 2022 کو یہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کے۔ ان سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر مارکس پلیئر، جن کا تعلق جرمنی سے تھا۔ ایف اے ٹی ایف کہا جاتا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو۔ یہ ادارہ بنایا گیا تھا 1989 میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس، فرانس میں۔ دین 25th اینیورسری مارک کی گئی ہے ہانگ کانگ کے ہینڈ اوور کرنے کی۔ یہ آبزرو کی گئی ہے 1 جولائی 2022 کو۔ ہانگ کانگ، جسے 1 جولائی 1997 سے پہلے یو کے رول کرتا تھا، اور اسے ہینڈ اوور کیا گیا تھا 1 جولائی 1997 کو چائنا کو، اور تب سے یہ چائنا کے انڈر ایک اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن کے طور پر ایک اسٹیٹ ہے، اور چائنا اسے 1 کنٹری 2 سسٹم کے تحت رول کرتا ہے۔ تو 1 جولائی کو یہ 25th اینیورسری آبزرو کی گئی ہے ہانگ کانگ کو ہینڈ اوور کرنے کی۔ دین ڈاکٹر محمد برکینڈو، جو کہ او پی ای سی یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے 5 جولائی 2022 کو۔ ان کا تعلق نائجیریا سے تھا اور ان کی عمر تھی 63 سال۔ یہ 28ویں سیکرٹری جنرل تھے او پی ای سی کے، اور 2016 میں انہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ او پی ای سی یا اوپیک ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس میں ٹاپ 13 پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز شامل ہیں۔ 14 سپٹمبر 1960 کو یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، اور اس کے 5 فاؤنڈنگ ممبرز تھے اس وقت، جن میں ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ اینڈ وینیزویلا ہیں۔ اس آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے وینا، آسٹریا میں۔ دین برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن نے ریزائن کر دیا ہے 7 جولائی 2022 کو۔ بورس جانسن کے ایک ایم پی کرس پنچر کے خلاف ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، جس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی یعنی کنزرویٹو پارٹی کے لا میکرز نے ان سے ریزائن ڈیمانڈ کیا تھا۔ انیشیلی انہوں نے ریسٹرین کیا تھا، لیکن پچھلے دنوں اپنی ہی پارٹی کے 50 سے زیادہ لا میکرز کے استعفے آنے کے بعد اب انہوں نے فائنلی ریزائن کر دیا ہے۔ یہ 2019 سے برٹش پرائم منسٹر تھے اور اب یہ ریزائن کر گئے ہیں۔ 7 جولائی 2022 کو ان کے ریزگنیشن کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ دین دا یو ایس انڈیپینڈنس ڈے از مارکڈ ایوری ایئر آن۔ یہ ہر سال 4 جولائی کو دی یو ایس اے کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 4 جولائی 1776 کو 13 امریکن سٹیٹس نے ایک ڈکلیریشن سائن کی تھی، جسے امریکن ہسٹری میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے۔ امریکی ریاست فلیڈیلفیا میں یہ ڈکلیریشن سائن ہوئی تھی، اور یہ ہی فارملی وہ ڈکلیریشن ہے جس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیبلش ہوا تھا۔ تو اسے کومیموریٹ کرنے کے لیے یو ایس انڈیپینڈنس ڈے مارک کیا جاتا ہے آن 4 جولائی ایوری ایئر۔ Then for which two countries NATO allies have signed accession protocols؟ یہ نیٹو کی ایکسپینشن کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ 5 جولائی 2022 کو نیٹو کی ممبر سٹیٹس نے ایکسیشن پروٹوکول سائن کیے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کے ساتھ، یعنی اب یہ 2 کنٹریز فن لینڈ اینڈ سویڈن نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ان پروٹوکولز کے بعد یہ کنٹریز آلموسٹ نیٹو کا حصہ ہیں، لیکن فارملی یہ اس وقت ہوگا جب تمام نیٹو کنٹریز اپنے اپنے پارلیمنٹ سے اس بات کی اپروول یا ریٹیفیکیشن لے کر دیں گی کہ فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ جرمن پارلیمنٹ نے تو انفیکٹ آج ہی اس ایکسپینشن کو ریٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ تو فن لینڈ اور سویڈن اب نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ نیٹو کہا جاتا ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو۔ اس کی 30 ممبر سٹیٹس ہیں اور اٹ واز فارمڈ ان 1949۔ دین یو این اوشن کانفرنس کہاں ہوئی ہے؟ یہ ہم جون کے انٹرنیشنل افیئرز میں بھی دیکھ چکے ہیں۔
27 جون سے 1 جولائی 2022 تک لسبون پرتگال میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ 1 جولائی کو اسے کنکلوڈ کیا گیا ہے اور 1 جولائی کو ہی لسبون ڈکلیریشن آن اوشین کنزرویشن اڈاپٹ کی گئی ہے۔ یہ اوشین کنزرویشن کے حوالے سے ایک ڈکلیریشن ہے اور اسے یو این کی تمام ممبرز یعنی 198 ممبرز نے اسے ریٹیفائی کیا ہے یا اڈاپٹ کیا ہے۔ دین بون گلوبل بائیو ڈائیورسٹی کنکلیو 2022 واز ہیلڈ آن۔ یہ 8 جولائی 2022 کو بون جرمنی کے شہر میں بائیو ڈائیورسٹی کنکلیو آرگنائز کروایا گیا تھا۔ اس کے مین پرپز تھے وائلڈ سپیسیز کے سسٹینیبل یوز کو ڈسکس کرنا، یعنی کسی طرح سے ہم وائلڈ سپیسیز کو اس طرح استعمال کر سکیں کہ ہماری اور ان کی دونوں کی ہی سسٹینیبلٹی متاثر نہ ہو۔ اسی کے دوران IPBES یعنی انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی 9th کانفرنس بھی ہونے والی ہے، جس میں اسی حوالے سے یعنی سسٹینیبل یوز آف وائلڈ سپیسیز کے حوالے سے ایک رپورٹ پبلش کی جائے گی۔ یہ رپورٹ ہم نیکسٹ ویک کے کرنٹ افیئرز میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو بون جرمنی میں یہ کانفرنس ہوئی ہے اور 8 جولائی 2022 کو یہ کانفرنس ہوئی ہے۔ دین دا 10th ورلڈ پیس فورم واز آرگنائزڈ بائی۔ یہ ورلڈ پیس فورم کی سمٹ ہوئی ہے جسے آرگنائز کروایا ہے ٹی سنگھوا یونیورسٹی چائنا نے۔ یہ چائنا کا پہلا نان گورنمنٹل ہائی لیول فورم ہے جسے 2012 میں پہلی بار آرگنائز کروایا گیا تھا اور اب یہ اس کا 10th سیشن ہے 2022 میں جو کہ ہوا ہے۔ دین دا اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن یعنی سوفی رپورٹ واز ایشوڈ بائی۔ اسے گلوبل ہنگر رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایشو کی گئی ہے FAO کی جانب سے۔ FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے۔ اس ادارے نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے اور اس کے مطابق 2021 میں دنیا بھر میں 828 ملین لوگ افیکٹڈ ہیں ہنگر سے، یعنی 2021 میں یہ جو فگر تھا یہ 828 ملین لوگ تھے جو کہ ہنگر سے افیکٹڈ تھے، یعنی پہلے تقریباً 770 ملین کے قریب لوگ بھوک سے پریشان تھے اور اب 828 ملین۔ اور یہ بات یونائٹڈ نیشن کے آبجیکٹیوز کے بالکل برعکس ہے۔ UN کا ایک میجر آبجیکٹیو ہے کہ 2030 تک 2030 تک پوری دنیا سے ہنگر کا خاتمہ کرنا ہے، جو کہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ہرگز پاسبل نظر نہیں آتا۔ FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے۔ اٹ واز فارمڈ ان 1945 اور اس کا ہیڈ کوارٹر روم اٹلی میں ہے۔ دین گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس 2021 رپورٹ واز ایشوڈ بائی۔ یہ رپورٹ ورلڈ بینک نے پبلش کی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کتنے % اڈلٹس ایسے ہیں جن کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق ہر 4 میں سے 3 اڈلٹس ایسے ہیں جن کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے، بٹ ابھی بھی 1.4 بلین اڈلٹس دنیا میں ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ دین دا ورلڈ ڈرگس رپورٹ 2022 واز ریسنٹلی ریلیز بائی۔ اسے ریلیز کیا ہے UN آفس آن ڈرگس اینڈ کرائمز نے۔ اس رپورٹ کے مطابق 284 یعنی 284 ملین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ڈرگس لیتے ہیں۔ یہ رپورٹ پچھلے 10 سال یعنی ایک ڈیکیڈ کے ڈیٹا ریپریزنٹ کرتی ہے اور اسے کمپیئر کرتی ہے پریویس سیشن سے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2001 سے 2010 تک جو 10 سال تھے ان کی نسبت 2011 سے 2020 کے دوران ڈرگز لینے والوں کی تعداد میں 26% انکریز دیکھنے میں ملا ہے۔ مزید یہ کہ پچھلی جنریشن کی نسبت یہ جنریشن ینگ ایج میں زیادہ ڈرگز لے رہی ہے۔ یہ ادارہ بنایا گیا تھا 1997 میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ویانا، آسٹریا میں۔ دین سنیک آئی لینڈ جو کہ ایک آئی لینڈ ہے اور بلیک سی میں موجود ہے، یہ آج کل نیوز کا حصہ ہے۔ فیبری 2022 میں جب رشیا نے یوکرین کو انویڈ کیا اس وقت سنیک آئی لینڈ پر بھی رشیا قابض ہو گیا تھا۔ اب پچھلے ہفتے رشیا نے اس آئی لینڈ سے اپنی فورسز واپس بلا لی تھی۔ رشیا کا کہنا تھا کہ اس نے گڈ ول جیسچر کے طور پر سنیک آئی لینڈ کو چھوڑا ہے بیکاز اس آئی لینڈ کے تھرو UN مشنز ایڈ پرووائڈ کرتے تھے یوکرینینز کو، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فوج اور مشینری یوز کر کے رشیا کو مجبور کیا تھا یہ آئی لینڈ چھوڑنے پہ۔
اب 7 جولائی 2022 کو یہ آئی لینڈ دوبارہ نیوز میں آیا ہے جب یوکرینی فوج نے آئی لینڈ پہ یوکرین کا جھنڈا لگا کے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی. تو یہ سنیک آئی لینڈ تھا جو کہ نیوز کا حصہ تھا اور یہ بلیک سی میں موجود ہے. Then which city has topped the Asia Pacific Sustainability Index 2021؟ یہ ایشیا پیسیفک سسٹینیبلٹی انڈیکس 2021 رینکنگ تھی جسے سنگاپور نے ٹاپ کیا ہے. اس میں 36 سٹیز کو رینک کیا گیا تھا آن دا بیسس آف اربنائزیشن پریشر، کاربن ایمیشن، کلائمیٹ رسک اینڈ گورنمنٹ انیشیٹیوز. تو سنگاپور ہیز ٹاپ دا ایشیا پیسیفک سسٹینیبلٹی انڈیکس 2021. دین یہ بھی ایک رینکنگ ہے دا کیو ایس بیسٹ اسٹوڈنٹ سٹیز رینکنگ 2023 اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ابراڈ اسٹڈی کے لیے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے دنیا میں بہترین سٹی کون سی ہے. 140 سٹیز کو ورلڈ وائڈ اس رپورٹ میں رینک کیا گیا ہے اور لندن کو بیسٹ سٹی بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ رپورٹ پبلش کی گئی تھی 29 جون کو اور لندن اس میں بیسٹ سٹی بتائی گئی ہے فار دا اسٹوڈنٹس. دین 2022 فیلڈ میڈل ونرز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 5 جولائی 2022 کو. یہ ونرز چنے گئے ہیں انٹرنیشنل میتھمیٹیکل یونین کی طرف سے اور یہ ہائیسٹ ایوارڈ ہیں میتھمیٹکس کی فیلڈ میں. 4 ونرز ہیں اس سال جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ہیں میرینا ویازووسکا جن کا تعلق ہے یوکرین سے اور یہ ایک نمبر تھیورسٹ ہیں. دین جیمز مینارڈ جن کا تعلق ہے آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے سے، وہ یہ ہیں اور یہ بھی ایک نمبر تھیورسٹ ہی ہیں. دین جون ہو ہیں جن کا تعلق پسٹن یونیورسٹی نیو جرسی سے ہے اور یہ امریکن ہیں، دی یو ایس اے کے یہ ہیں. دین ہوگو ڈیمینل کوپن ہیں، یہ بھی ایک میتھمیٹیشین ہیں اور ان کا تعلق ہے فرانس سے. دین دا ٹویٹر اینڈ یوٹیوب اکاؤنٹس آف وچ کنٹریز آرمی ور ہیکڈ ریسنٹلی. برٹش آرمی کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے تھے 3 جولائی کو جنہیں بعد میں ریکور بھی کر لیا گیا تھا. تو 3 جولائی کو برٹش آرمی کے اکاؤنٹس ہیک کیے گئے تھے. دین دا ورلڈ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ڈے از آبزروڈ آن. یہ 2 جولائی 2022 کو یو ایف او ڈے منایا جاتا ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ڈے. دین انٹرنیشنل ڈے آف کوآپریٹیوز ہے، یہ بھی 2 جولائی کو ہی مارک کیا جاتا ہے. دین ورلڈ زونوسس ڈے از آبزروڈ آن. زونوسس ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے جو کہ اینیمل سے انسانوں میں انفیکٹ ہوتی ہے. اس کے بارے میں اویئرنیس فراہم کرنے کے لیے یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 6 جولائی 2022 کو. اس کے علاوہ ایک اور مقصد اس ڈے کو آبزرو کرنے کا ہے ٹو کومیموریٹ لوئس پاسچر جنہوں نے فرسٹ ٹائم 1885 میں ایک ویکسین بنائی تھی ریبیز کے لیے. دین یہ اس ویڈیو کی لاسٹ سلائیڈ ہے جس میں ہم ملیشین اوپن 2022 بیڈمنٹن ونرز کو دیکھیں گے. 2022 ملیشین اوپن کوالالمپور ملیشیا میں کھیلا گیا ہے اور 28 جون سے 3 جولائی 2022 تک یہ کھیلا جا رہا تھا. یہ لسٹ ہے اس ٹورنامنٹ کے ونرز کی جس میں مین سنگل میں جیتے ہیں وکٹر ایگلسن جو کہ ایک ڈینش کھلاڑی ہیں، ان کا تعلق ہے ڈنمارک سے. وومن سنگل جیتی ہیں راچونک انٹرنون اور ان کا تعلق ہے تھائی لینڈ سے. دین مینز ڈبلز میں جیتے ہیں ٹکورو ہوکی اور یوگو کوبایاشی، ان دونوں کا تعلق ہے جاپان سے. اینڈ دین وومنز ڈبل میں جیتی ہیں اپریانی رہاؤ اور سیتی فدیا سلوا، ان دونوں کا تعلق ہے انڈونیشیا سے. مکس ڈبلز جیتے ہیں زینگ سوی اینڈ ہوانگ یوکیانگ، یہ دونوں ہیں چائنیز، ان کا تعلق چائنا سے ہے. سو دوستو یہ تھے انٹرنیشنل افیئرز جولائی فرسٹ ویک کے. پاکستان افیئرز آلریڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. تھینکس فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ. چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.